لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله معزز محترم حاضرین اجماع نوجوانان اسلام مردانشین خواتین اسلام ہمیں سب سے پہلے اس وحدہ لا شریک لہ خالق کائنات مالک الارض والسماوات والحاکمین اللہ عز و جل کی تعریف و توصیف بڑائی کبریاء بیان کرنی چاہیے کہ ہمارا خالق باری طور پر رحمان ہے جس نے ہم پر بے شمار انعامات اور احسانات کیے ہیں اور موجودہ وقت میں جو سب سے بڑا انعام اور احسان ہے وہ ہے آخری عشرہ رمضان کا جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے اللہ ہم سب کو رات نصیب فرمائے اس کے بعد انت درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام انبیاء اور مرسلین پر خصوصاً سید الانبیاء والمرسلین شافع المسلمین رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ذات مبارکہ مقدسہ جنہیں رب کریم نے رحمت کائنات بنا کر کے بھیجا اور اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا معزز محترم سامعین کرام میرا نام ابو بیان فصل رفیع ہے اور اردو کی اس علاقے کے لیے کوئی تعارف کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ 2010 سے لے کر کے 2014 تک 2 سال جامعہ دار السنہ میں اور 3 سال ملار میں الحمدللہ دعوت و تبلیغ اور اسی طرح سے بچوں کی تعلیم و تربیت کے فرائض انجام دے چکا ہوں اللہ اس کو قبول فرمائے اللہ کی رضا کے لیے سارے کام ہوتے ہیں اللہ جب چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے کام لیتا ہے
اور 11 سالوں سے IIC اسلامک انفارمیشن سینٹر I+TV اور IIC دونوں زید بھائی کے ادارے الحمدللہ وہاں بھی 10-11 سال سے پوری کوشش اور محنت ہے کہ لوگ اسلام کے راستے پر رہیں، تو مسلمان کم سے کم اپنے دین کی حفاظت کریں، اپنے آپ کو خرافات اور بدعات سے بچائیں۔ اللہ رب العالمین سے توفیق مانگتا ہوں کہ رب کریم ہمیں آخری عشرے کی اس خطبہ جمعہ میں کچھ بنیادی اہم باتیں لیلۃ القدر سے متعلق، اعتکاف سے متعلق اور اسی طرح سے عید الفطر سے متعلق بیان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ معزز و محترم سامعین کرام، دینی اور اسلامی بھائی اور پردہ نشین خواتین اسلام، سب سے پہلے آپ یہ عہد و پیمان کریں، اللہ کی بارگاہ میں یہ اللہ سے دعا کریں کہ رب العالمین جس طرح رمضان میں ہم نے اپنی مسجدوں کو آباد کیا، نمازوں سے، سجدوں سے، دعاؤں سے، تلاوتوں سے اور اسی طرح صدقات و خیرات بڑی تیزی کے ساتھ ہم اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، رب کریم پوری زندگی ہماری نیکیوں کا سلسلہ جاری رکھے، پوری زندگی ہمیں نمازوں کی، عبادتوں کی توفیق عطا فرما، کیونکہ جو چیز مستقل کی جاتی ہے اس میں برکت ہوتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے صحیح بخاری کی روایت ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے محبوب عمل اللہ کے نزدیک وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے، چاہے تھوڑا کیوں نہ ہو۔ ایک آدمی ایک دن میں بہت زیادہ نیکی کر لے اور سال بھر کے لیے سو جائے، اس نیکی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نیکی کرو تو مسلسل کرو، تو ابتدائی بات میں سے بھی کرنا ہو سکتا ہے بات چھوٹ جائے، کیونکہ روزہ جو ہم رمضان میں رکھتے ہیں یہ 4 نمبر کا فریضہ ہے، شہادتین کا اقرار کرنا، نماز کی پابندی کرنا، زکوٰۃ دینا، اور صرف رمضان میں یہ فرض روزہ ہے۔ نفلی روزے سال بھر میں آپ الگ الگ موقع پر رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رہے کہ آج جو ہم 5 وقتہ نمازوں کے ساتھ 11 رکعات تراویح و وتر، 17 فرض رکعتیں، 11 تراویح و وتر، 12 سنن رواتب، الحمدللہ اکثر لوگ پڑھتے ہیں۔ یہ 40 رکعات پڑھنے کی جو ایک ٹریننگ آپ لے رہے ہو، ایک مہینہ مسلسل 40 رکعت پڑھ رہے ہو، اس کے بعد آپ کے اندر وہ ایمانی طاقت کیوں نہیں پیدا ہو رہی ہے، وہ ایمانی قوت کیوں نہیں پیدا ہو رہی ہے کہ رمضان میں ٹریننگ لے رہے ہو، 40 رکعت پڑھ رہے ہو، رمضان کے بعد آپ کی فرض نمازیں بھی غائب ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ نے انتظامات کیے، اپنی رحمتوں کے جھونکوں سے رحمتوں کی برکھا برسائی آپ پر، مسجدوں میں آپ کو پہنچایا، نمازوں کی، عبادتوں کی، تلاوتوں کی، روزوں کی توفیق دی، اور اتنی بھی طاقت ایمان کی ہم نہ پیدا کر سکے کہ رمضان کے بعد کم سے کم 1 مہینہ 5 وقت نمازی بنے رہے۔ وہی نمازی مسجدوں میں باقی رہتے جو رمضان سے پہلے نمازی تھے، رمضان کے اندر جو نمازیں پڑھنے والے آتے اور رمضان کے بعد چلے جاتے۔ اللہ ہم کو استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ کہ سب سے اہم جو مسئلہ ہے اور سب سے اہم جو وقت کا تقاضا ہے وہ کیا ہے معلوم ہے؟ لیلۃ القدر کی تلاش کرنا۔ آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر تلاش کرنے کا حکم دیا۔ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر فی العشر الاواخر من رمضان، آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرها، آخری عشرے کی 10 راتوں میں، آخری عشرے کے 10 دنوں میں جتنی محنت کرتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابتدائی دنوں میں اتنی محنت نہیں کرتے، یعنی پورے رمضان اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن آخری عشرہ جو آتا تھا شد بِعِزَرَهُ تو آپ اپنے کمر کو کس لیتے، وَإِتَزَاهَرَهُ اور اپنے گھر والوں کو جگاتے، رات میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ رب العالمین نے اس آخری عشرے میں ایک اتنا بڑا آفر رکھا ہے جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایک ایسی رات رکھی ہے جس کو قدر کی رات کہا جاتا ہے، ایک ایسی رات رکھی ہے جس سے لیلۃ القدر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اِلَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن
کے نزول کا سلسلہ لیلۃ القدر میں شروع کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر, اور آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینے. ایک آدمی 83 سال یا 85 سال یا 100 سال کی زندگی پائے, میں پورے درد و یقین کے ساتھ کہتا ہوں وہ 100 سال بھی زندہ رہے, نیکیاں کرے, عبادتیں کرے, تلاوتیں کرے, لیکن وہ اپنے زندگی میں کبھی لیلۃ القدر نہ پا سکے. 80-90 سال کا شخص لیلۃ القدر نہ پا سکے, وہ آدمی وہ نیکیوں میں اس شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتا جس نے 40 سال کی عمر کیوں نہ پائی ہو, لیکن 40 سال کی عمر میں کئی بار اس نے لیلۃ القدر حاصل کر لیا ہو. لیلۃ القدر 83 سال 4 مہینے مسلسل عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے. 100 سال بھی پانے والا مسلسل عبادت نہیں کرتا, اس کا کچھ ٹائم کھانے میں جاتا ہے, کچھ ٹائم کمانے میں جاتا ہے, کچھ ٹائم بیماری میں جاتا ہے, کچھ ٹائم سفر میں جاتا, پوری عبادت نہیں کر پاتا. لیکن اگر کوئی شخص لیلۃ القدر پا لیتا ہے, ایک رات کے بدلے اللہ رب العالمین 83 سال 4 مہینے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. اللہ ہمیں یہ شوق عطا فرما, جیسے ہم پیسے کمانے کے لیے راتوں کو جاگتے ہیں, پیسہ کمانے کے لیے دوسرے باہری ممالک کا سفر کرتے ہیں, پیسہ کمانے کے لیے محنت و مشقت کرتے ہیں, جنت کمانے کے لیے کم سے کم 5 راتیں ہم جاگ کر اللہ کی عبادت کر لیں. یہ 5 راتیں یا 10 راتیں آخری عشرے کی, ان میں سے کوئی ایک رات ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. اللہ رب العالمین کتنا خوش ہوتا ہے اس رات میں. تنزل الملائکۃ والروح, اللہ پورے فرشتوں کی فوج بھیج دیتا ہے. تنزل الملائکۃ والروح, جبریل امین کی قیادت میں آسمان سے بے شمار فرشتے اترتے ہیں اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے, لیلۃ القدر میں عبادت کرنے والوں کے لیے, توبہ استغفار کرنے والوں کے لیے, اللہ سے عافیت مانگنے والوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ تیرے بندے تیری عبادت کے لیے راتوں کو شب بیداری کر رہے ہیں, تیری عبادت کے لیے راتوں میں تیری بندگی کر رہے ہیں, تجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر رہے ہیں. یہ فرشتے اللہ کے حکم سے اترتے ہیں, کس کی قیادت میں؟ جو تمام فرشتوں کا سردار ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. جبریل کی قیادت میں, علیہ السلام کی قیادت میں بے شمار فرشتے اترتے ہیں, اہل ایمان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں, اور سال میں 1 سال کی تقدیر کے معاملات فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. اللہ رب العالمین 1 سال کا جو معاملہ ہے, فیصلہ وہ فرشتوں کے حوالے کرتا ہے. آنے والے سال میں کیا کچھ ہونے والا ہے, اگر ہمیں بنانا ہے, ہمیں سنوارنا ہے, زندگی میں سکون چاہیے, زندگی میں برکت چاہیے, زندگی میں قرار چاہیے, زندگی میں عزت چاہیے, آخرت کی تیاری کی توفیق چاہیے, رب العالمین کو اپنی قدر کی راتوں میں بنا لیا کرو, کوشش کرو بنانے کی. بہت ساری جگہوں پہ راتوں میں بریانی بنتی ہے, ڈیگیں چڑھتی ہیں, کھانے پینے میں لوگ مصروف ہو جاتے ہیں. کھانے پینے کی رات تھوڑی ہے, آپ مختصر چائے وغیرہ پی سکتے ہیں, لیکن پورا وقت کھانے میں گزارنا, کھانا بن رہا ہے, لوگ جشن منا رہے ہیں, موبائل میں بزی ہیں, ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیلۃ القدر یہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی رات ہے. اللہ رب العالمین 1 سال کے معاملات فرشتوں کے حوالے کرتا ہے جو تقدیر سے متعلق ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ رات طلوع فجر تک سلامتی والی ہوتی ہے, رات بڑی خوشگوار ہوتی ہے. بعض روایتوں میں ہلکی بارش کا بھی ذکر ملتا ہے, بعض روایتوں میں یہ نشانی بیان کی گئی جب یہ رات گزر جاتی ہے تو سورج ہلکی شعاؤں کے ساتھ طلوع ہوتا ہے. سورج نکلتا ہے نا اس رات کے بعد ہلکی شعاؤں کے ساتھ, بہت ساری نشانیاں اس کے اندر موجود ہیں. لیکن ہمارے اور آپ کے لیے اللہ رب العالمین نے آفر رکھا ہے 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات, اور 5 رات جاگنا ہمارے لیے مشکل کیوں ہو رہا ہے؟ ہم سالوں سال دنیا کے لیے جاگتے ہیں کہ نہیں جاگتے؟ دنیا کمانے کے لیے پوری سال ہم راتوں کی نیند قربان کرتے ہیں, پوری سال ہم فجر سے پہلے اٹھ جاتے ہیں, پوری سال ہم محنت و مشقت کرتے ہیں, لیکن جنت کمانے کے لیے رمضان میں ہم کوشش نہیں کر سکتے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے 2 طریقے ہیں. لیلۃ القدر تلاش کرنے کے کتنے طریقے ہیں؟ 2 طریقے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ آدمی آخری عشرے کی 5 راتوں میں مسجد میں آ کے عبادت کرے, تنہائی میں بیٹھ جائے,
اور لیلۃ القدر کی عبادت اجتماعی نہیں ہے، یہ انفرادی عبادت. اکیلے میں بیٹھو، اکیلے میں بیٹھو، اپنے گناہوں کی فہرست سامنے رکھ کر اللہ سے رو کر کے گڑا کر معافی مانگو. اے اللہ میں نے اب تک کتنے گناہ کیے، کتنی نافرمانیاں کیا، خلوتوں میں، جلوتوں میں، تنہائی میں، اکیلے میں کیسے کیسے پاپ ہم نے کیے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے دلوں کو تقوی عطا فرما، ہمارے دلوں کو پاکیزگی عطا فرما. اللہم آتی نفوسنا تقواها، اللہم آتی نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کا طریقہ، آپ اپنی خلوت میں تنہائی میں بیٹھ جاؤ، قرآن کی تلاوت کرو، اللہ سے دعائیں مانگو، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے لیے، مسلمانوں کے لیے اور اپنی نسلوں کے حق میں دعائیں مانگو کہ اللہ میں دنیا میں بھی امن و عافیت عطا فرما، ایمان اور عزت نصیب فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ایمان پر استقامت نصیب فرما، ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما. تو انفرادی عبادت کرو، انفرادی عبادت میں زیادہ ثواب ہے. انفرادی عبادت میں آپ کا دل بھی زیادہ رہے گا. لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے رو لینا یہ آسان ہوتا ہے، لیکن اکیلے میں رلانا اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں آسان نہیں ہوتا. شاعر کہتا ہے شب کی خاموش فضاؤں میں، شب کی خاموش فضاؤں میں، تاروں کی سرکتی چھاؤں میں روتا ہے نبی کا دیوانہ اور چین سے دنیا سوتی ہے. جس دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ رمضان کے انتظار نہیں کرتا. ہر رات کے آخری پہر میں رب العالمین آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے. تہجد گزار بندوں کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے جو اللہ کی بارگاہ میں رات کے آخری پہر میں اٹھ کر دعائیں مانگتے ہیں. جن کو تہجد کی عادت ہو جاتی ہے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما. انہیں جو ہے سکون نہیں ملتا کہ آج ہماری تہجد کی نماز چلی گئی، آج اکیلے میں اللہ سے مناجات نہیں کر سکا، اکیلے میں اللہ سے بات چیت نہیں کر سکا. اور تہجد گزاروں کے چہروں پر ایک نور آ جاتا ہے، اللہ ان کے چہروں کو منور کر دیتا ہے، کیونکہ آنکھوں سے جب اشک ندامت بہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں گناہوں کی بخشش کے لیے، کوئی ماں، کوئی بہن، کوئی بھائی، کوئی نوجوان جب اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے اور اس کے دل کے اندر جو ہے دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، اس سسکیاں مار مار کے روتا ہے اللہ کو منانے کے لیے، اس کے آنکھوں سے ادھر آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، اللہ اس کے دل کو منور و مجلہ کر رہا ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور دل کی گندگی صاف ہوتی چلی جاتی ہے. اللہ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں رونے کی توفیق عطا فرمائے. تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ آخری عشرے کی 5 راتوں میں پوری کوشش کرو عبادت کی. مغرب کے بعد سے لے کر پورے فجر تک عبادت میں لگے رہو، بات چیت نہیں، غیبت نہیں، چغلی نہیں، اور بہت زیادہ ادھر لوگوں کے ساتھ بکواس نہیں کرو. اکیلے میں بیٹھو، قرآن پڑھو، قرآن پانے کے ساتھ پڑھو، قرآن ایسے تلاوت کرو جیسے آپ کو آتا ہے. کچھ قرآن کی کتابیں، اسلام کی اسلامی کتابیں بھی پڑھ سکتے ہو اگر اکتاہٹ ہے. کوئی حدیث کی کتاب پڑھو، کوئی جو ہے ایمانیات کی کتاب پڑھو جس میں عقیدہ اور ایمان کی بات کی گئی ہو، ایسی باتیں پڑھو. صحابہ کرام کے واقعات بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. اگر پڑھنا نہیں آتا الحمدللہ آج ہمارے پاس موبائل کا انتظام اللہ نے کیا ہے، جس زبان میں چاہیں گے قرآن کا ترجمہ آڈیو میں موجود ہے، جس زبان میں چاہیں، اور آپ کان میں لگا کر سنیں تو صحیح کیسے اللہ کا جو ہے قرآن آپ کے دل کو کھولتا ہے، آپ کے دل کے تاروں کو کھولتا ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ دلوں کا تالا کھولنا ہے تو قرآن پڑھو. یوٹیوب میں میرا ایک بیان موجود ہے فضائل قرآن سے متعلق 20 فائدے، 20 فضائل قرآن کی تلاوت اور اس کو سمجھنے سے متعلق. آپ کبھی اس کو سنو، غور کرو، یوٹیوب کے اندر موجود ہے کہ قرآن یہ کتنی بڑی برکت کی کتاب ہے، شفا ہے، رحمت ہے، ہدایت ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. قرآن میں سراسر ہدایت ہے، شفا ہے، رحمت ہے مومنوں کے لیے، اور یہی جنت کو پہنچانے والی کتاب ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے مکمل محفوظ طریقہ اعتکاف. اعتکاف میں اگر آدمی امانت داری سے بیٹھا ہے نا تو پوری گارنٹی میں دیتا ہوں اگر اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے بیٹھا ہے انشاءاللہ اللہ اس کو لیلۃ القدر عطا فرمائے، لیلۃ القدر عطا فرمائے. اعتکاف میں بیٹھنا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، مشکل کام نہیں ہے. 10 راتیں تو ہوتی ہیں، دن میں آدمی سو لیتا ہے، راتوں میں عبادت کر لیتا ہے. ان 10 راتوں میں جب عبادت کرے گا تو رات مس نہیں ہوگی، کوئی نہ کوئی رات آ ہی جائے گی.
کوئی نہ کوئی رات آ ہی جائے گی، آپ اندازہ لگائیے اگر آپ نے زندگی میں 10 لیلۃ القدر پا لیا تو آپ کی نیکیوں کا کیا کہنا، 5 لیلۃ القدر پا لیا تو نیکیوں کا کیا کہنا۔ اللہ ہم سب کو اعتکاف کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعتکاف سنت موقدہ ہے، لوگوں کو بیٹھنا چاہیے، اس سنت کو زندہ رکھنا چاہیے، لیکن کوئی ایسی شدت بھی نہیں کہ اگر اعتکاف نہیں بیٹھیں گے تو گناہگار ہو جائیں گے۔ سنت موقدہ ہے، کوئی صحیح حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اعتکاف کی سنت کو زندہ رکھنا چاہیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا مسجد کے اندر، آپ کے بعد آپ کے ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا، صحابہ کرام اعتکاف کیا کرتے تھے، اس لیے ہمیں اعتکاف کی سنت کو ہمیں اس مسجد میں بھی زندہ رکھنا چاہیے۔ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، ایک ویران جگہ تھی، سنسان جگہ تھی، آپ نے سب نے مل کر کوشش نہیں کی، اللہ کا گھر تیار ہو گیا، اللہ کا گھر تیار ہو گیا۔ اب اس گھر کو اتحاد کا ذریعہ بناؤ، اتفاق کا ذریعہ بناؤ، محبتوں کا ذریعہ بناؤ۔ جتنے چراغ جلیں گے روشنی اتنی بڑھے گی، جتنے چراغ جلیں گے روشنی اتنی بڑھے گی۔ یہ ہماری جتنی بھی سلفی مسجدیں ہیں سب اپنی مسجدیں ہیں، یہ سارے بھائی اپنے بھائی ہیں، اس لیے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ غرور گھمنڈ نہ کرو کہ ہم نے مسجد بنائی، ہم نے بڑا کام کیا، ہم نے بڑی عالیشان مسجد بنائی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ عالیشان مسجدیں بنا کر فخر کریں گے، سوشل میڈیا پہ ڈالیں گے، دیکھو میری مسجد کتنی اچھی، اس کی ٹائلز کتنی اچھی، اس کے اندر رنگ کتنا اچھا ہے۔ یہ فتنہ ہے، فتنہ۔ مسجد عبادت کے لیے ہوتی ہے، مسجد کو آباد کرو، سجدوں سے عبادت کرو، تلاوتوں سے آباد کرو، اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار سے، اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہوئے۔ تو اعتکاف کی تعریف کیا میں آپ کے سامنے واضح کروں۔ اعتکاف لغت میں کہتے ہیں الاقبال علی الشیء والاحتباس فیہ، کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا اور اس پر جم جانا، کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا، اس پر قائم ہو جانا کہ ہاں یہ چیز ہم نے اس کو پکڑ لیا، اب اس کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ اسی لیے اپنی زبان میں کہا جاتا ہے جو عبادت کی نیت سے مسجد کو لازم پکڑتا ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے فیہ عاکف و معتکف، یہ عاکف ہے یا معتکف ہے، مسجد میں اللہ کی عبادت کے لیے نیت سے رکا ہوا۔ اور اصطلاح شریعت میں کہتے ہیں الاقامۃ فی المسجد بنیت التقرب الی اللہ عز وجل لیلا کان او نہارا۔ اعتکاف کا عام معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، اللہ کی مسجدوں میں سے کسی مسجد میں عبادت کی نیت سے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے رات کے کسی وقت یا دن کے کسی وقت ٹھہر جائے، یہ عام معنی ہوتا ہے۔ 2 گھنٹے کے لیے، 4 گھنٹے کے لیے، 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، لیکن اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، یہ اعتکاف کا عام معنی ہوتا ہے۔ اور اعتکاف کی ایک شرط اللہ رب العالمین نے فرمائی وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، آپ نے 2 دن کے اعتکاف کی نیت کی، اس دوران بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتے، 4 دن اعتکاف کی نیت کی، بیوی سے ملاقات نہیں کر سکتے، لیکن مسجد میں ہی اعتکاف ہوتا ہے۔ اور مشروع طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احادیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اعتکاف کرنے والا ہو وہ 21ویں رات شروع ہونے سے پہلے یعنی 20 رمضان کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے، اس کے بعد رات میں اللہ کی عبادت کرے اور فجر کی نماز کے بعد اپنے معتکف میں داخل ہو جائے اور وہاں عبادت کرتا رہے جب تک عید الفطر یعنی شوال کا چاند نظر نہ آ جائے، وہاں اللہ کی عبادت میں مصروف رہے۔ کوئی خاص ضرورت ہے تو باہر نکلے ورنہ وہیں عبادت کرے، مسجد ہی میں اس کا نہانا، اس کا رہنا سہنا سب مسجد میں ہو تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ اس کو ایک سوئی ہو۔ یہ عبادت کی سنت، یہ اعتکاف کی سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، اور اس کے لیے جو شرط ہے اسلام ہونا، اور اسی طرح سے عاقل اور بالغ ہونا، نیت کا درست ہونا، مسجد کا ہونا، یہ مسجد کی شرط جو لگائی گئی ہے یہ بڑی اہم شرط ہے۔ گھر میں کسی کا اعتکاف نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگوں نے عورتوں کے لیے ایک دروازہ کھولا ہوا ہے کہ عورتیں گھروں میں اعتکاف کریں، نہیں، اعتکاف مسجد میں ہوا کرتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اگر جامع مسجد ہے تو زیادہ بہتر ہے، جامع مسجد ہے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آپ کو وہاں سے دوسری مسجد جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، جمعہ آپ کو وہیں مل جائے گا، لیکن مسجد ہی میں اعتکاف ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ یہ ہے میرے بھائیوں، رمضان کی نیکیوں میں ایک اہم نیکی معلوم ہے کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ ہم سے کرواتا ہے روزانہ، لیکن ہم اس پر غور نہیں کرتے۔ سوال یہ ہے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بھلا بتاؤ اللہ تعالیٰ کو
تمام دعاؤں میں، تمام عبادتوں میں سب سے محبوب عبادت کون سی معلوم ہے؟ دعا ہے۔ اسی لیے الصلاۃ کو کیا کہا جاتا ہے عربی زبان میں؟ الصلاۃ دعا کے معنی میں ہے، اور تمام دعاؤں میں سب سے محبوب ترین دعا اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ ہے کہ رب العالمین سے بندہ روزی بھی مانگ سکتا ہے، اولاد بھی مانگ سکتا ہے، بیماری سے شفا بھی مانگ سکتا ہے، اور دنیا کی نعمتیں بھی مانگ سکتا ہے۔ اللہ تمام دعاؤں سے خوش ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ رب کریم، سب سے زیادہ، میرے بھائیوں غور سے بات کو سنیے، میری مائیں بہنیں بھی غور سے سنیں، سب سے زیادہ جس دعا سے رب العالمین خوش ہوتا ہے وہ دعائے ہدایت ہے۔ کون سی دعا ہے؟ دعائے ہدایت۔ ہدایت کی دعا مانگا کرے اللہ سے بندہ، کیونکہ اللہ نے آپ کو ہدایت دی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا بڑا فضل و انعام ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اللہ فرماتا ہے اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت دے دیتے۔ اللہ نے آپ کو اہل اسلام کے گھر پیدا کیا، اللہ کا احسان ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے آپ کو اہل توحید کے گھر میں پیدا کیا، اللہ کا احسان ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے آپ کو توحید پر عمل کرنے اور توحید کے مطابق زندگی گزارنے والوں میں پیدا فرمایا۔ اگر چاہتا تو کسی درخت کی پوجا کرنے والے کے گھر پیدا کر دیتا، اگر چاہتا تو سائیں بابا ماننے والوں کے گھر میں پیدا کر دیتا، اگر چاہتا تو کسی بت کی اور کسی طرح سے مورتی کی پوجا کرنے والوں کے گھروں میں پیدا کر دیتا۔ اور وہاں پیدا ہونے کے بعد آپ کو توحید کی شمع تک آنے میں کتنی قربانیاں دینی پڑتی کہ نہیں پڑتی ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو کسی شرک کے گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، توحید سمجھنے کے بعد توحید تک آتے آتے کتنی قربانیاں ان کو دینی پڑتی ہیں۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ سب سے زیادہ رمضان میں ہم جو دعائیں مانگتے ہیں، سب سے زیادہ کون سی دعا اللہ کو پسند ہے؟ دعائے ہدایت۔ اور دعائے ہدایت ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آپ غور کیجئے کہ رب العالمین نے رمضان نماز کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کو فرض کیوں قرار دیا، اور سورہ فاتحہ کے اندر ایک دعا موجود ہے جو سب سے جامع ترین دعا ہے۔ کون سی دعا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہدایت کی دعا مانگا تو اللہ کو بہت پسند ہے، اور اس کائنات میں جو سب سے زیادہ ہدایت یافتہ اللہ کے بندے تھے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یکثر ان یقول یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا مانگا کرتے تھے، اے دلوں کے پھیرنے والے، اے دلوں کے پلٹنے والے، ہمارے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ سب سے زیادہ ہدایت یافتہ بندے اللہ کے کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کثرت سے دعا مانگا کرتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے پیغمبر کیا ہمارے ایمان کے بارے میں آپ کو شک ہو رہا ہے کہ ہم آپ کی رسالت کو نہیں مان رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا سن لو، اللہ رب العالمین کے بندوں کے دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہیں۔ بندوں کے دل کہاں ہے؟ رحمان کی انگلیوں کے درمیان ہے۔ اللہ جیسا چاہتا ہے پھیرتا رہتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرو کہ رب العالمین ہمیں 40 بار ہم سے دعا منگوا رہا ہے، تراویح کی ہر رکعت میں، فرض کی ہر رکعت میں، نفل کی ہر رکعت میں یہ دعا مانگتے ہیں۔ ہم سب مانگتے ہیں، اقرار کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام نازل ہوا، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے۔ یہودی کیوں گمراہ ہوئے؟ علم کے باوجود انہوں نے عمل نہیں کیا۔ عیسائی کیوں گمراہ ہوئے؟ علم کے بغیر انہوں نے عمل کیا۔ جنت میں جانے والے کون ہیں؟ جو علم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ علم حاصل کرنے کے بعد عمل کرنا، عبادت کرنا ہے، پہلے طریقہ سیکھنا اس کے بعد عمل کرنا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ آپ نماز پڑھو تو یقین کے ساتھ پڑھو، یہ سنت کے طریقے کی نماز ہے۔ آپ روزہ رکھو تو یقین کے ساتھ رکھو کہ سنت کے مطابق روزہ ہے۔ آپ اعتکاف میں بیٹھو تو یقین کے ساتھ بیٹھو کہ سنت کے مطابق اعتکاف ہے۔ علم شریعت حاصل کرو، اس کے بعد عمل کرو، اور اتنی طاقت پیدا کر لو کہ ہم پوری زندگی کم سے کم 5 وقت نمازی بن جائیں۔ اگر ہم نے نمازوں کو رمضان کے بعد چھوڑ دیا تو ایک منافقانہ صفت ہے۔ منافقانہ صفت کیوں؟
40 بار تم اللہ سے ہدایت کی رمضان میں دعا مانگتے ہو اور رمضان کے بعد 40 کی تعداد گھٹ کر کے صرف جمعہ تک منحصر ہو جاتی ہے. روزانہ 40 بار پڑھتے ہیں نا صراط المستقیم, اور جو صرف رمضان میں نماز پڑھتے ہیں رمضان کے بعد غائب ہو جاتی ہے دعا ان سے, اور صرف جمعہ میں آ کر 2 رکعت میں پڑھ لیتے ہیں صراط المستقیم. یہ منافقت ہے کہ نہیں؟ 40 بار اللہ کے سامنے عہد کرو رمضان میں, اور اس کے بعد رمضان چلا جائے تو دعا چھوڑ دو, عبادت چھوڑ دو, نماز چھوڑ دو. اللہ رب العالمین نے فرمایا لیکن شکرتم لازیدنکم, میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو نعمتوں کو بڑھاؤں گا. ولیکن کفرتم ان عذاب لشدید. عید الفطر یہ ہم سب مسلمانوں کی عید ہے, خوشی کا دن ہے. ہم کو اس دن خوش ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند دے کر روزہ رکھو, چاند دے کر افطار کرو, اور وہ بھی چاند اپنے علاقے کا چاند ہونا چاہیے, اپنے ملک کا چاند ہونا چاہیے. الگ الگ مطلب اس کے ہوتے ہیں, میرا لیے تفصیلی بحث ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ چاند دے کر روزہ رکھو, چاند دے کر افطار کرو, اور عید الفطر سے 2 دن پہلے یا عید الفطر کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دو. صدقۃ الفطر 2.5 کلو یا 3 کلو ہوتا ہے, اور میں نے اس کی حد بندی کی ہے. جو سا ہوتا ہے اس کے اندر تھوڑا اختلاف ہے, لیکن 2.5 یا 3 کلو کے حساب سے آپ غلہ اناج نکالو, یہ افضل ہے. غلہ اناج نکالنا یہ افضل ہے. کچھ علماء نے جو ہے رخصت دی ہے کہ آپ جو ہے رقم بھی نکال سکتے ہو, لیکن افضل طریقہ کیا ہے, غلہ وغیرہ نکال کر کے غریبوں کو پہلے پہنچا دو, ان کے گھروں تک پہلے پہنچا دو. اور اس کے ساتھ ساتھ 2 رکعت یہ مسنون ہے, 2 رکعت پڑھنا. اور آپ جب عیدگاہ کے لیے جائیں تو آپ تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیں, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر وللہ الحمد. فجر کی نماز کے بعد سے تکبیر جاری رکھیں اور عید تک پہنچتے ہوئے عیدگاہ تکبیر پڑھتے رہیں. جب امام آ جائے اور نماز پڑھانے کے بعد عید کی تکبیر اس کی بند ہو جائے گی. اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ پہلی رکعت میں 7 زائد تکبیرات جو نماز کی تکبیرات ہوتی ہے اس کے علاوہ, اور دوسری رکعت میں 5 زائد تکبیرات, یہ 12 تکبیرات زوائد اس کے اندر ہیں. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی تھی, آتے جاتے آپ راستہ چینج کرتے تھے, ایک راستے سے جاتے تھے دوسرے راستے سے جو ہے آتے تھے. تو یہ چند سنتیں ہیں. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن بہترین کپڑے پہنتے تھے, خوشبو لگاتے تھے, اچھے کپڑے مزین ہو کر کے جاتے, اور عاجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت ادا کر کے اللہ رب العالمین سے اپنی نیکیوں کی قبولیت کی دعا مانگتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو رمضان کے جو ایام باقی ہوئے ہیں, اے اللہ ان کی قدر کی توفیق عطا فرما. گزشتہ ایام جو گزر گئے ہیں ان میں جو کوتاہی ہوئی ہے رب العالمین ہماری کوتاہی کو معاف فرما دے. ہم سب بشر ہیں, ہم سب انسان ہیں. شیطان تو بند ہو چکا ہے, شیطان تو قید ہو چکا ہے, لیکن سب سے بڑا شیطان انسان کا اپنا نفس ہے. شیطان کی بہکاوے میں عمل کرتے کرتے رمضان میں بھی بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں. نفس کے بہکاوے میں آگے انسان گناہ کر لیتا ہے. اے اللہ ہماری خلوتوں کی تمام گناہوں کو معاف فرما, ہماری تمام خطاؤں کو درگزر فرما, اور پوری زندگی رب العالمین تو ہمیں استقامت نصیب فرما, ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. اے رب العالمین ہمیں رمضان کو بار بار ہماری زندگیوں میں نصیب فرما, ہمیں رمضان بار بار ہماری زندگیوں میں نصیب فرما. ہمارے جو بھائی رمضان سے پہلے اس امید میں تھے کہ رمضان پھر ملے گا, پھر اعتکاف کریں گے, پھر قرآن پڑھیں گے, پھر صدقات و خیرات کریں گے, پھر رمضان میں عمرہ کے لیے چلے جائیں گے, لیکن ان کی زندگیوں نے وفا نہ کی, رمضان سے پہلے چلے گئے. کیا پتا ہم سب کی زندگی کا بھی آخری رمضان ہو, کس کو پتا ہے 11 مہینے کون زندہ رہے گا. ایک دن کا اور ایک شام اور صبح کا بھروسہ نہیں ہے. اللہ ہم سب کو فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے, اور ہم سب کو ایمان کے ساتھ موت نصیب فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم, ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم, انہ تعالی جواد کریم.